پیر و مرشد کے لیے آپ کیسے ایسے شخص پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا الزام عائد کرتے؟ شرم نہیں آتی؟ اور بالکل بھی عدم خوف خدا نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے دوسرا قبلہ مکہ معظمہ میں آپ کا کون تھا؟ اپنے بزرگوں کے احترام و عقیدت کا اس سے زیادہ بہتر نمونہ اور کیا پیش کیا جا سکتا ہے؟ آج جو ہے خارجیت اور وہابیت جو ہے وہ کہتی ہے بالکل بے ادب ہے، اور اس کا اثر جو ہے ہمارے بعض دیوبندیوں پر بھی جو ہے وہ پڑا ہے۔ وہ بڑوں کا ادب جو ہے اس طریقے سے کرنے کو اس کو بریلویت اور بدعت وغیرہ سے تعبیر کرتی ہے۔ ایسا ہے ہی نہیں، یہ ہمارے علماء کا طریقہ رہا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی سے زیادہ علم جو ہے کون سا دیوبندی یہ دعویٰ کرے گا کہ ان سے زیادہ علم مجھ کو حاصل ہوا ہے؟ اور وہ جو ہے اپنے پیر و مرشد کا ادب جو ہے اس طریقے سے بجا لاتے اور ایسے الفاظ جو ہے لکھتے اپنی کتاب میں آب حیات میں۔ دل میں یہ ٹھان کر قلم اٹھایا جب کتاب آب حیات، اور ٹھہرائی کہ شروع تو خدا کے گھر سے کیجئے۔ مطلب یہ کتاب جو آب حیات لکھی گئی ہے، یہ اس کی شروعات جو ہے وہ خدا کے فرما رہے خود شروع تو خدا کے گھر سے کیجئے، کعبہ سے جو ہے مکہ سے جس کتاب کو لکھنا شروع کیا اور بند پڑے تو بوسا گاہ عالم در سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام کو پہنچا دیجئے، تاکہ ابتدا اور انتہا دونوں مبارک ہوں، ورنہ جس قدر بند پڑے غنیمت ہے، کیونکہ اس وسیلہ سے اس ظلم و جہول کو امید صحت زن حسن قبول ہے۔ ایک طرف عاجزی کا یہ اظہار، اور دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بس وہاں جا کر، اور خود یہ آب حیات جو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیے کیا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی قبر مبارک میں بالکل حیات میں ہیں، اور اس کی تائید میں جو ہے آپ نے یہ پوری کتاب لکھی ہے۔ پھر کہاں سے وہ وہابیت اور اس طرح گستاخی کا الزام جو ہے آپ ایسی شخصیتوں پر عائد کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہم جو ہے صحیح مسلک کو اور صحیح چیز کو سمجھ سکے، اور علماء اور اولیاء کی شان میں جو ہے گستاخی کرنے سے بچے، اپنی زبان پر جو ہے وہ لگام لگائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے اور اپنے اولیاء کے غضب سے بچائے۔ آمین یا رب۔